عوام کو میٹر کٹوانے پر مجبور نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں انجینئر یاسر صدیقی۔ اے ایم آئی اور سمارٹ میٹرز کی طرف ٹرانزیشن بلا شبہ ایک خوش آمدید عمل ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود ڈسکوز اور عوام دونوں اس تبدیلی کا استقبال کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہیں۔ ڈسکوز کے ہاں کلیئر پالیسی اور ٹریننگ کی کمی ہے اور عوام خوف زدہ ہے۔ مثلا میرے ایک جاننے والے کو اکتوبر کے بل میں یہ نوٹس موصول ہوا کہ آپ کا لوڈ سینکشن لوڈ سے زیادہ ہے، آپ اس کو ایڈجسٹ کروائیں اور آر او آفس میں 15 دن میں رابطہ کریں۔ وہ آر او آفس گئے اور وہاں پہ جا کے جب انہوں نے معاملہ ڈسکس کیا تو پتا چلا کہ ان کے بل کے اوپر اس وقت جو ان کا موجودہ سینکشن لوڈ ہے وہ 46 کلو واٹ ہے، 46 کلو واٹ، اور پچھلے مہینے میں ان کے اے ایم آئی میٹر نے ان کا ایم ڈی آئی 63 کلو واٹس رجسٹر کر لیا۔ اس بنیاد پر محکمے کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا سینکشن لوڈ 68 کلو واٹس کروائیں۔ اب یہ تو ان کی خوش قسمتی کہ ان کا ٹرانسفارمر اپنا ہے 100 کے وی اے کا، اس وجہ سے ان کے اوپر ٹرانسفارمر کا خرچہ نہیں ڈالا گیا، لیکن 46 کلو واٹ سے 68 کلو واٹ کرنے کے لیے ان کو 3.5 لاکھ روپے کا نسخہ سنا دیا گیا۔ آپ ذرا ان کی 12 مہینے کی بلنگ ہسٹری ملاحظہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ کیا یہ جو 68 کلو واٹ کا مشورہ انہیں دیا گیا ہے یہ آخری نوٹس ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگلی دفعہ اگر ان کے میٹر نے ان کی ایم ڈی آئی 70 رجسٹر کر لی تو ان کو یہی خرچہ دوبارہ کرنا پڑے گا؟ انہوں نے ابھی 2-3 مہینے پہلے ہی نیا نیٹ میٹرنگ کا سسٹم لگوایا تھا اور ان کا میٹر اور ان کی سی ٹیز چینج ہوئی تھیں۔ اب محکمے کی طرف سے ان کو دوبارہ سی ٹیز اور میٹل باکسز چینج کروانے کا کہا جا رہا ہے۔ وہ اس صورتحال سے اتنے بددل ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے آف گریڈ جانے کی آپشنز معلوم کرنا شروع کر دیں۔ آپ خود سوچئے کہ 46 کلو واٹ سے ایک دم 68 کلو واٹ کی جمپ 22 کلو واٹ کی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے اوپر بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور اگر اگلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تو کیا بنے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اے ایم آئی میٹرنگ سسٹم میں برسات کے پتنگوں کی طرح نوٹسز برسیں گے اور عوام کے لیے جینا محال کر دیں گے۔ اور آپ نے اگر موجودہ پالیسی کے مطابق ہر صارف سے یہی تقاضا کیا کہ وہ اپنا سینکشن لوڈ بڑھوائے تو آپ کے ٹرانسفارمرز کی کیپیسٹی کم پڑ جائے گی۔ موجودہ پالیسی کو لازمی طور پر ریویژن کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سابق چیئرمین وابڈا جنرل ذوالفقار علی خان صاحب کا ذکر کیا تھا کہ ان کے دور میں مجھے وابڈا اتھارٹی کے اجلاس میں مدعو کیا جاتا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ خصوصی شفقت فرماتے تھے، اور اس کی ایک وجہ ہمارا نیوکلیئر کنیکشن تھا، کیونکہ 28 مئی 1998 کو جب پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی تو وہ بھی اس موقع پر وہیں موجود تھے۔ اور رہی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پہلی ملاقات میں شاعری کی کتاب پیش کرنے والی بات، تو واضح رہے کہ کام سیٹس یونیورسٹی لاہور کیمپس میں اسٹوڈنٹس ویک میں مشاعرے کی طرح میں نے ہی ڈالی تھی، جس میں پاکستان کے تمام نامی گرامی شعراء کو مدعو کیا جاتا تھا۔ اس پروگرام کی نظامت کے فرائض بھی میں انجام دیتا تھا اور اپنا کلام بھی سناتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے نکلنے کے بعد ممتاز شاعر اور میرے دوست احمد حماد نے اس روایت کو مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھایا، جس کے لیے میں ان کو داد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔